اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ امت کا حال یہ ہے کہ فقہی مسائل ہو یا احادیث کی تصحیح کرانی ہو یا کوئی چھوٹا بڑا مسئلہ ہو، ہر کسی کے خواب میں نبی علیہ السلام آ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام اس کی باتوں کو تصدیق کر رہے ہیں، کہیں منع کر رہے ہیں، آنے والے حالات کی کبھی خبر دے رہے ہیں اور کسی چیزوں کے متعلق بیانات کر رہے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام خواب میں آئے، کوئی صحابی بھی نہیں بنا، نبی علیہ السلام خواب میں آ کر ایسی بات کہیں جو اسلام کے خلاف ہو، وہ کرنا بھی نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام خواب میں آ رہے ہیں اور پھر اس کا کوئی مقام اور مرتبہ فضیلت بھی کوئی نہیں ہے۔ مجہول گفتگو ہے۔ کیا ثابت کروانا چاہ رہے ہیں علماء؟ کیا منوانا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی منوانا، عوام سے کچھ بھی کہہ دینا اور وہ عوام اس کو ماننے لگ جائے اور قرآن اور حدیث کے دلائل کو پیچھے رکھ دیں۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، اس روایت کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان بن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی، اس کو ذرا آپ توجہ سے سنیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو سفیان نے جابر سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا ایک شخص آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام سے کہا میں نے خواب دیکھا۔ اب خواب میں کیا دیکھا ہے؟ وہ خواب بیان کر رہا ہے۔ اب یہ شخص جو خواب بیان کر رہا ہے یہ لازمی ایک صحابی ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور خواب اپنا بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا کہ میرا سر کاٹ دیا گیا ہے، خواب میں میرا سر کاٹ دیا گیا ہے۔ اس کی یہ بات نبی علیہ السلام نے سنی اور ہنسنے لگ گئے۔ میں یہ کیا خواب بیان کر رہا ہے؟ میں نے خواب دیکھا اور میرا خواب میں سر کاٹ دیا۔ نبی علیہ السلام ہنس پڑے اور فرمایا جب خواب میں شیطان تم میں سے کسی کے ساتھ کھیلا کرے تو وہ پھر لوگوں کو نہ بتاتا پھرے کہ میرے ساتھ یہ کھیل ہو گیا۔ فرمایا جب یہ دیکھیں صحابی بات بیان کر رہا ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوگا، میں نے خواب دیکھا اور مجھے خواب کے اندر سر کاٹ دیا گیا، جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے۔ اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، صحابی ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، اس نے یہ خواب دیکھا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں جب شیطان تمہارے خواب میں آ کر تم سے کوئی کھیل کرے پھر لوگوں کو صبح کو یہ نہ بتاتے پھرا کرو میرے ساتھ یہ کھیل ہو گیا ہے۔ اور یہاں دعوے تو آپ دیکھیں کس چیز کے دعوے، کتنے بڑے بڑے دعوے ہیں، یہ کام ہو رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے۔ آپ صرف خوابوں کے اوپر یہ کتاب لکھیں، اتنی بڑی کتاب بن جائے اور پھر بھی ادھوری ہو، اتنے خواب۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا مت خبر دو شیطان نے تیرے ساتھ نیند میں کیا کھیلا ہے۔ اور اسی چیز کو اگر آپ ذہن میں رکھ لیں، جس شخص کو خواب آیا اس کے ساتھ شیطان نے کیا کھیلا ہے، اسے خواب کو بیان بھی نہ کرے لیکن یہاں اسے حجت منوایا جا رہا ہے۔ ادھر بیان کرنے سے بھی منع کیا اور اس کو یہاں پہ حجت منوایا جا رہا ہے۔ فرمایا فلا ہرگز بیان نہ کر، اور یہاں اس کو حجت منوایا، مانو اس بات کو حجت مانو، فضیلت بھی مانو، اسے حجت بھی مانو اور اس کے مطابق عمل بھی کرو، اس کو حجت مانو۔ جبکہ قرآن نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور خطوات الشیطان پہ نہ چلو، شیطان کے نقش قدم کے اوپر، شیطانی ہتھ کنڈوں کو اختیار نہ کرو، شیطان کے راستوں کو اختیار نہ کرو، اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس نے پہلے دن ہی یہ بات ٹھان لی تھی کہ اے اللہ جس کی وجہ سے تو نے آج مجھے یہاں سے نکالا ہے تو میں اس کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، اسے گمراہ کروں گا، اس کے دائیں سے آؤں گا، اس کے بائیں سے آؤں گا، اس کے آگے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، اس کو گمراہ کروں گا اور اسے اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس جو تیری بات مان لے گا میں اسے بھی اور تجھے بھی جہنم کے اندر